بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين إنما سوائے اس کے نہیں یعمر مساجد اللہ مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ پر ایسا توکل کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے مسجد کی آبادی سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، مثلا تعلیم و تربیت، ذکر، تلاوت، نماز، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی روانگی اور آنے والوں کا استقبال، یہ ہے مسجد کی آبادی۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ آج مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا کیوں مشکل ہوگی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسجدوں کے آباد کرنے کے جو فضائل ہیں ان کا استحضار نہیں ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فضائل کا استحضار نہیں ہوگا تو عمل کرنا طبیعتوں پر بوجھ بن جائے، اور فضائل کا استحضار ہوگا تو عمل کرنا طبیعت پر بوجھ نہیں بنے۔ تو مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے سامنے مسجدوں کو آباد کرنے کے فضائل۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہیں اللہ کے نزدیک مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ اور ایک جگہ حدیث قدسی ہے، حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو میں اس کو راحت عطا کروں گا، اس پر رحمت کروں گا، اس کے لیے پلسرات کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا اور اس کو جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فضائل مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے لیے، جو لوگ مسجدوں میں وقت گزاریں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین رہتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو فرشتے عادت کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی کام کے لیے جائیں تو فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضدی سے ضدی کافر بھی جس کو مسجد میں لایا جاتا تھا وہ اعمال مسجد سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کافر مسجد میں آ جائے
اور مسجد میں آنے سے کافر کا دل اگر نرم ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان جس کے دل میں پہلے سے ایمان ہے، کیا مسجد میں آنے سے اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ بے شک کیا اس کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی؟ سمامہ بن اسال یمامہ کا سردار، جس کو صحابہ کی ایک جماعت پکڑ کر لائے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا میرے متعلق کیا خیال ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اچھی امید رکھتا ہوں، لیکن تھا سردار۔ آگے سے اس نے کہا ان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھ پر احسان کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، ان تقتل ذا دمین، اور اگر آپ مجھے قتل کرا دیں تو یاد رکھیں قتل کا بدلہ لینے والے بھی موجود۔ ہاں اگر آپ کو مال چاہیے تو بتائیں کتنا مال چاہیے، آپ کو وہ مال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے دن آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوالات اس سے کی، یہی سوال اس سے کی ماذا عندک یا سمامہ، اور اس نے اس سوال کے جواب میں جو پہلے دن کہا تھا وہی جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور تیسرے دن آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا ماذا عندک یا سمامہ، اس نے وہی جواب۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دو۔ یہ سمامہ بن اسال جب مسجد نبوی سے باہر گیا تو کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور دوبارہ مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسند مجھے آپ کا چہرہ تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا چہرہ۔ آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسند مجھے آپ کا یہ شہر مدینہ تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا یہ شہر ہے۔ آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسند مجھے آپ کا یہ دین تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا یہ دین۔ سبحان اللہ۔ اب 3 دن مسجد کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس ضدی کافر کا اسلام کے لیے دل نرم کر، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتا ہوں ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں تم سے۔ تو مسجد دلوں کے نرم ہونے کی جگہ، مسجد دلوں کے پلٹنے کی جگہ، بے شک شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے۔ نمبر 1 عمومیت کو لازم پکڑو، نمبر 2 جماعت کو لازم پکڑو، اور نمبر 3 مسجد کو لازم پکڑو۔ جتنا ہمارا مسجدوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، اور جتنا ہمارا مسجدوں سے تعلق کمزور ہوگا اتنا ہمارا دین پر چلنا مشکل، کیونکہ تربیت کی جگہ مسجد ہے، ہدایت کی جگہ مسجد ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کیا ہدایت کے لیے مسجد شرط ہے، تو وہ اعتراض کسی کی ذات پر نہیں، قرآن کی آیت پر ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ کسی کی ذات پر اعتراض نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی آیت پر اعتراض۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد میں لے کر آؤ۔ 10 سال کی عمر میں اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہا تو اس کی پٹائی کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ اس کی تربیت کا ہے، اور تربیت کی جگہ مسجد۔ قبیلہ ثقیف آیا اور آ کر یہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کریں، لیکن ہماری چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام قبول کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2 زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نمبر 3 1 سال تک جو ہمارا بڑا بت ہے اس کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کو مسجد میں ٹھہرانے سے مقصود یہ تھا کہ ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کو نماز پڑھتے تھے اور مسجد کے اعمال میں رہے تو خود آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد میں آنے کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے محلے میں اور اسی طریقے سے اب رحیم آباد میں ہماری تشکیل ہے تو آج بھی گشت کے دوران دیکھا لوگ کہنے لگے کہ ہم نے گھر میں نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے شفیق نبی کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ہمارے نبی امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسے شفیق نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگاؤں۔ اتنے بیمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چل کر خود نہیں آ سکتے مسجد میں، 2 آدمیوں کے سہارے سے، 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آتے۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دعوت کے کام کے اس زمانے میں بانی ہیں، وہ بہت بیمار ہوئے تو ایک بہت بڑے عالم آئے عیادت کے لیے اور کہنے لگے کہ حضرت اس حالت میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ حضرت نے عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں منافق ہو کہ مر جاؤں؟ یعنی گھر میں نماز پڑھنا حضرت کے نزدیک یہ نفاق کی علامت، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو منافقین کو بھی اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز سے رہ جائے۔ ہاں کوئی پکا منافق ہوتا تھا تو وہ رہ جاتا تھا، لیکن عام منافقین بھی مسجد کی جماعت سے نہیں رہ سکتے۔ تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی جن کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، جب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں آئے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا اور ان سے بات نہ کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ ان پر ایمان لے آتا۔ تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے، لیکن جیسی مسجد حرام میں آئے تو فوراً یہ خیال آیا اے طفیل بات سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھی بات ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری بات ہوئی تو انکار کر دوں گا۔ جیسے ہی روئی نکالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اسی وقت مسلمان۔ اور کیسے مسلمان ہوئے؟ فوراً کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری قوم میری بات مانتی ہے، مجھے اجازت دے جا کر میں محنت کرتا ہوں۔ یعنی اس زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ دوسروں کو دعوت دینے کہ اپنے اوپر ذمہ داری یقین کر لیتا کہ اب دوسروں تک اس خیر کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی زندگی سے کیوں دین نکل؟ اس لیے کہ مسجدوں کے ساتھ تعلق کمزور ہو۔ ہمارے ایک ساتھی کینیڈا کے ابھی وقت لگا کر گئے ہمارے ملتان میں، تو اپنی کارگزاری سنانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے کینیڈا میں جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے وہ تو اپنا دین بچا سکتا ہے، ورنہ اپنا دین نہیں بچا سکتا، اپنا دین نہیں بچا سکتا۔ تو دعوت کی محنت سے یہ چاہا جاتا کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اکثر اوقات مسجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا۔ آج کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ حیات الصحابہ اٹھائیں، حضرت یوسف رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی۔ ایک اعرابی جس نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا، صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو۔ جب پیشاب کر لیا تو فرمایا بلاؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو
مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں بخانہ پیشاب کیا جائے، بلکہ مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، حلال حرام کے مسائل سیکھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت کا اہتمام ہو۔ مسجدیں تو اس لیے بنائی جاتی۔ تو آج کے مسلمان کا خیال یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد ہماری مساجد میں تالے لگ جاتے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا صحابہ کے زمانے میں بھی تالے لگتے؟ نہیں لگتے۔ اگر امت صرف اپنا فارغ وقت ہی مسجد کو دے دیں تو اللہ جل شانہ اس امت کی قسمت بنتی، لیکن آج کا مسلمان اپنا فارغ وقت بھی مسجد میں دینے کے لیے تیار۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ایک گھر کا، اور ایک ماں اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جب تو میری بات نہیں مانتا تو میرے گھر سے نکل، اور یہ کہہ کر بچے کو باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ بچہ اب کیا کرتا ہے۔ تو وہ بچہ وہاں سے چلا اور گلی کے کونے پر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور گھر کی جو چوکھٹ تھی اسی پر بیٹھ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب والدہ نے دروازہ کھولا تو وہ بچہ نیچے سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور اس سے کہا میں نے تجھے کہا نہیں یہاں سے چلا۔ تو اس نے عجیب جواب دیا، وہ کہنے لگا ماں میں گیا ضرور تھا اور میں نے یہ سوچا کہ میں مزدوری کر کر کھانا بھی کھا لوں گا اور رات بھی کہیں گزار لوں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو دنیا کی چیزیں تو مجھے حاصل ہو جائیں لیکن ماں کی محبت مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ کہتے یہ سوچ کر میں واپس آیا، ماں نے بھی سینے سے لگا لیا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کاش آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا در چھوڑ کر دنیا کی چیزیں تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کا در چھوڑ کر اللہ کی محبت کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب رہی یہ بات کہ ہم مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتے۔ آپ کے مفتی صاحب نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسجد پوری دنیا میں فیمس ہوگی، کیا لفظ ہے انشاءاللہ، وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کو 12 گھنٹے 24 گھنٹے آباد کر دیں تو ہم کہہ سکیں گے ہاں ہمارے پاکستان میں ایک مسجد ایسی ہے جو 24 گھنٹے کے لیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ جب انڈیا میں، ہندوستان میں، کافروں کے ملک میں مسجدیں 24 گھنٹے کے لیے آباد ہو سکتی ہیں، 12 گھنٹے کے لیے آباد ہو سکتی ہیں، تو کیا مسلمانوں کے ملک میں مسجد 24 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے لیے آباد نہیں ہو سکتی؟ جب 2-4 بھائی مل کر ایک دکان سالہ سال 24 گھنٹے کے لیے کھول سکتے، ہمارے ملتان میں میرا اپنا دوست مجھے کہنے لگا کہ ہماری دکان کبھی بند نہیں ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا عید پر کسی اور موقع پر؟ کہتے نہیں آپ جا کر دیکھ لیں ہماری دکان کا تو شٹل گیٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے جا کر دیکھا واقعی ان کی دکان کا شٹل گیٹ نہیں، 24 گھنٹے کھلی۔ ایک ان کا والد ہے اور 2-3 بھائی ہیں، اب شادی ہے، بیاہ ہے، فوتگی ہے، عیدین ہے، لیکن دکان ان کی بند نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے، 2 بجے بند ہو جائے، رات 3 بجے نہیں، 24 گھنٹے دکان کھلی۔ جب 4 فرد مل کر ایک دکان 24 گھنٹے کھول سکتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک محلے والے مل کر 24 گھنٹے مسجد آباد نہیں کر سکتے؟ ملیشیا میں حضرت جی محمد صاحب دان برکاتہم عالیہ جو اس وقت ہمارے عالمی امیر ہیں، بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں ہوتے، تو ملکوں کی کارگزاری سن رہے تھے، پاکستان والوں کی بھی کارگزاری سن، تو حضرت ہر ایک سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کے ملک میں کتنی ایسی مساجد ہیں جو 24 گھنٹے آباد۔ جب انڈونیشیا والوں کا نمبر آیا تو میں حیران ہو گیا
انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں 200 ایسی مساجد ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں. حضرت کے سامنے شاید ہی پہلے کارگزاری نہیں تھی. حضرت نے تعجب سے پوچھا 200 مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی 200 مسجد ہے. حضرت نے اگلا سوال یہ کیا کیسے آپ بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے کے لیے ساتھی آتے ہیں اور آ کر مسجد میں وقت دیتے ہیں. اس میں دعوت تعلیم استقبال کا عمل کرتے ہیں, تعلیم بھی ہوتی رہتی ہے اور 2 ساتھی جا کر کسی کو مل بھی لیتے ہیں. نقد آ جائے تو بہت اچھا وہیں بات کر لیتے ہیں. تو جب 2 گھنٹے ان کے پورے ہوتے ہیں تو پھر دوسرے ساتھی آ جاتے ہیں. تو ہماری ایک ملتان سے جماعت کی, انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظہر سے عصر چند لوگ آئے, انہوں نے دعوت تعلیم استقبال کا عمل کیا, مسجد کو آباد کیا, وہ چلے گئے تو عصر کے بعد پھر دوسرے آ گئے, مغرب کے بعد پھر آ گئے, عشاء کے بعد پھر آ گئے, رات کو تاخیر سے پھر آ گئے. تو ہم نے کہا یار ہمیں تو سونے دو. خود میں انڈیا گیا 2018 کی, میں آپ کو کارگزاری سنا, کیونکہ بظاہر ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹے ہم مسجدوں کو آباد کریں, حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے. تو انڈیا کی دلی میں ایک محلے کی مسجد تھی. جب ہم گئے وہاں پر تو 15 سے 20 ساتھی ایسے تھے جو عصر سے عشاء کا وقت دے رہے تھے. اس میں اسٹوڈنٹ بھی تھے, تاجر بھی تھے, کچھ ملازم پیشہ لوگ بھی تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی مسجد کتنے گھنٹے آباد؟ کہنے لگے 12 گھنٹے آباد. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے صبح وقت دینے والے الگ ہیں, دوپہر میں وقت دینے والے الگ ہیں, یہ شام میں وقت دینے والے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے. میں نے پوچھا محنت کیسے کریں؟ کہنے لگے ہر مسلمان سے اس کا فارغ وقت مانگو. اس سے کہتے مصروفیت کا وقت نہیں, آپ کا جو فارغ وقت ہے وہ دے. اگر کوئی آدھا گھنٹہ دیتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں, کوئی 1 گھنٹہ دیتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اور پھر صبح جن کے پاس وقت ہے وہ صبح ان کی ترتیب بن جاتی ہے, جن کے پاس ظہر کے بعد وقت ہے ظہر کے بعد ان کی ترتیب بن جاتی ہے, جن کے پاس شام کا وقت ہے شام کے بعد ترتیب. تو ساتھی ان کو پھر اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی دکانوں سے رات 9-10 بجے آتے ہیں, تو وہ پھر آ کر پہلے مسجد میں وقت دیتے ہیں پھر گھروں کو جاتے ہیں. ان کی ترتیب ہم نے الگ بنائی. اس طریقے سے ہماری مسجد ہے. اور میوات میں جو انڈیا کا میوات ہے, حضرت فرمائے 180 مسجدیں 2018 کی بات بتا رہی جو 24 گھنٹے کے لیے آباد, اور پورے انڈیا میں تو بہت زیادہ. تو اگر ہم نیت کر لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں. جب 2 بھائی 4 بھائی مل کر 24 گھنٹے ایک دکان کھول سکتے ہیں دنیاوی نفع کے, تو کیا ہم سارے مل کے اپنی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ مغرب سے عشاء, عصر سے عشاء, عصر سے مغرب, ایسا وقت دینے والا اگر مجمع تیار ہو جائے تو عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, پھر عشاء کے بعد آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کی مسجد 24 گھنٹے. میں نے میوات والوں سے پوچھا, میں نے کہا رات کیسے تم مسجد کو آباد کرتے ہو, کیا تم مسجد میں سوتے ہو؟ کہتے نہیں, ہماری ترتیب یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ساتھی وقت دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, پھر جو تاخیر سے آتے ہیں گھروں کو وہ پھر مسجد میں وقت دیتے ہیں, اور پھر کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جلدی سو جاتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, پھر وہ فجر تک مسجد میں رہتے ہیں. اس طریقے سے رات بھر ہماری مسجد عمل سے آباد. خلاصہ یہ کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ, سوائے اس کے نہیں اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین, بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. اللہ جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
العصيان آمين واجعلنا من الراشدين آمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.